السلام علیکم، میں فرزانہ علی۔ آج میں بچوں کے لیے ایک کہانی لے کر آئی ہوں اور یہ کہانی کی کتاب بک گروپ کی ہے جس کا نام ہے جاپانی کہانیاں۔ جاپانی کہانیوں میں سے کہانی نمبر 1 جو کہ نقلی چوہا تھی، وہ میں آپ کو اس سے پہلے سنا چکی ہوں اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ڈال رہی ہوں، جو کہ بہت انٹرسٹنگ دلچسپ کہانی تھی۔ آج اسی کتاب میں سے میں دوسری کہانی سناؤں گی اور دوسری کہانی کا نام ہے اژدہے کے آنسو۔ اژدہا ایناکونڈا کو کہا جاتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اژدہے کے آنسو ایکچولی اصل میں ہے کیا۔ بہت دنوں کی بات ہے، کسی ملک میں ایک اژدہا رہتا تھا۔ وہ جب اپنے غار سے نکلتا، غار کیا ہوتا ہے؟ غار کیو کو کہا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے غار سے نکلتا تو اس کی آنکھیں مشعلوں کی طرح چمکتی تھیں۔ مشعلیں، لائٹس۔ لوگ جب آپس میں بیٹھتے تو کہتے، کتنا خوفناک اژدہا ہے، اس کو تو مار دینا چاہیے۔ بستی کے بچوں نے اس کا اتنا ذکر سنا تھا کہ اس سے ڈرنے لگے تھے۔ اسی بستی میں ایک بچہ تھا جو اژدہے سے بالکل نہیں ڈرتا تھا۔ لوگ اس بچے کی دلیری پر حیران تھے کہ کتنا عجیب بچہ ہے، اژدہے سے بھی نہیں ڈرتا۔ جب بچے کی سالگرہ قریب آئی تو اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا آپ کن کن دوستوں کو اپنی سالگرہ میں بلانا چاہتے ہیں؟ بچے نے کہا، میں تو بس اژدہے کو سالگرہ میں بلاؤں گا۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا، کیا کہا؟ اژدہے کو؟ کہیں تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ لیکن بچہ اپنی بات پر اڑا رہا، سچ مچ امی، میں تو اژدہے کو ضرور بلاؤں گا۔ سالگرہ سے ایک دن پہلے بچہ چپ چاپ اپنے گھر سے نکلا اور اژدہے کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ چلتا گیا یہاں تک کہ وہ ان پہاڑوں کے پاس پہنچ گیا جن میں اژدہا رہتا تھا۔ اس نے آواز دی، اژدہے جی، اژدہے جی، آپ کہاں ہیں؟ اژدہے کو بڑی حیرت ہوئی۔ وہ غار سے باہر آتے ہوئے سوچنے لگا، آج کون مجھے اتنی زور زور سے پکار رہا ہے؟ یہ میں ہوں پیارے اژدہے، کل میری سالگرہ ہے اور میں آپ کو بلانے آیا ہوں۔ امی بہت مزے کی چیزیں پکائیں گی، آپ آئیں گے نا؟ دیکھیے میں کتنی دور سے آپ کو بلانے آیا ہوں۔ پہلے تو اژدہا خوب پھنکارا، اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس سے بھی کوئی اتنے پیار سے باتیں کر سکتا ہے۔ لیکن بچے کے بار بار کہنے پر اژدہے کو اس بات کا یقین کرنا پڑا اور مارے خوشی کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا، کتنی خوشی کی بات ہے کہ مجھے بھی کسی نے اپنے گھر بلایا۔ اژدہا اتنا رویا کہ اس کے آنسوؤں کی ندی بن گئی اور بچہ اس میں تیرنے لگا۔ اژدہے نے کہا، آؤ میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، میں تم کو گھر پہنچا دوں گا۔ بچہ بلا جھجک اژدہے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ اژدہا اپنے ہی آنسوؤں کی ندی میں تیرنے لگا۔ اچانک بچے کو محسوس ہوا جیسے کہ اژدہا جہاز بن گیا اور وہ اس کا کپتان۔ تو یہ تھی کہانی اژدہے کے آنسو۔
ایک بچے کی امیجنیشن تھی یہ کہ بچے کس طرح سے تصور کرتے ہیں، ان کے خیالات کس طرح کے ہوتے ہیں۔ بچے جو ہیں وہ من کے سچے ہوتے ہیں۔ تو اب مجھے آپ کہانی کے بارے میں بتائیں گے کہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور اس کہانی میں ہمیں کیا مورل ملتا ہے، اس کہانی کا لیسن کیا ہے، اس کہانی کے ذریعے کیا سکھایا گیا ہے، یہ آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور اگلی دفعہ ایک اور کہانی کے ساتھ میں آپ سے پھر سے ملوں گی۔ اللہ حافظ۔